جب یہ آیت مبارکہ آئی کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں لاشعوری کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس کا جو شان نزول ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سے ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے سرگوشیاں کی جاتی ہیں، اور حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی، ہم زبان نبی، آپ کی آواز بھی بلند، شان بھی بلند، قامت بھی بلند، لیکن حضور کی بارگاہ میں اتنی آہستہ سے بات کرتے کہ حضور پوچھتے عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے کہو۔ بھائی وہ ابو بکر و عمر جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، حضور کی بارگاہ کا ادب جانتے ہیں۔ میں اور آپ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ حضور کا ذکر کیسے سننا ہے۔ بھائی ہم رسمن ذکر کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں رسمن نہیں آئے، نہ ہمارا کام ہے رسم سے، ہم حضور کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور حضور کی بات سنوانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر تھی، حضور کے گھر میں ایک بکری تھی، بکری کہتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے جاتے، حضور نماز کے لیے تشریف لے جاتے، کسی قبیلے کے صلح کے لیے تشریف لے جاتے، جنگ کے لیے تشریف لے جاتے، تو کہا کہ حضور کے غیر موجودگی میں وہ جو ہمارے گھر میں بکری تھی وہ پورے گھر کا چکر لگاتی، کبھی دائیں سے بائیں، جناب جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب، پورے گھر میں اس نے ادھم مچایا ہوتا۔ کہا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں حاضر، حضور تشریف لے آتے اپنے کاشانہ اقدس میں، فلم یترمرم کراہیت ان تبع رسول اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ کہا کہ وہ بکری گھر کی ایک نکر میں بیٹھ جاتی اور فلم یترمرم کراہیت ان تبع رسول اللہ، اور ایسے سہم کے بیٹھ جاتی اور اپنی دم بھی زور سے زمین پر نہ مارتی، اس سے کہیں بے ادبی رسول نہ ہو جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ اور علامہ، یہ اقبال کا ایڈیٹوریم ہے، اور علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو بھی ادب رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ اقبال ویسے حج پر تو نہیں گیا، لیکن محبت رسول میں وہ خیالی دنیا میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سر رکھ دیا، ہاں جی، پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اقبال کہتا ہے میں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں سر رکھ دیا، کہتا ہے اس وقت کا بادشاہ عبدالعزیز آ گیا، وہ آ کے کہنے لگا اوے اقبال تو مشرک ہو گیا ہے، اتنا ادب رسول کرتا ہے، یہ تو نے کہاں سر رکھ دیا ہے؟ تو اقبال نے پھر اس کو اپنی خیالاتی دنیا میں جواب دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے سجود نیس عبدالعزیز اقبال کہتا ہے اوے مجھے توحید نہ سکھا، میں مشرک نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے سجود نیس عبدالعزیز بروبم میاں خاک از در دوست، اقبال کہتا ہے حضور کے در پر میں نے سر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جو خاک گری ہے نا، اقبال اس کی اپنی پلکوں سے صفائی کر رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے سواری پر پاؤں رکھتے ہی مسکرائے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں مسکرائے ہیں، اے علی المرتضیٰ آپ کیوں مسکرائے ہیں، یہ سنیے گا ادب رسول کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں نے اپنے آقا و مولا کو جب بھی سوار ہوتے دیکھا حضور مسکرائے تھے، اس لیے میں مسکرا گیا۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے انہیں ہم نے دل سے بھلا دیا، تیرے سور و بدر کے باب کے ہم ورق الٹ کر گزر گئے، اور تیری روایتوں کی حکایتوں نے ہمیں مزہ دیا، اور ہم تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ آج اسلام کا نام لے کر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پتہ نہیں کیا تشریح شروع کر دیتا ہے۔ اقبال بتا اسلام کی تشریح پوچھنی ہے تو کس سے پوچھیں؟ اقبال کہتا ہے دین اگردت پختہ بے آدابیش، دین بغیرت صحبت اربابیش۔ اقبال کہتا ہے دین کا جناب پتہ پوچھنا ہو نا، حضور کی محبت کا پتہ پوچھنا ہو، اسلام کی اساس پوچھنی ہو تو اقبال کس سے پوچھیں؟ کہتا ہے دین اگردت پختہ بے آدابیش،
دی بغیرت صحبت اربابش۔ اقبال کہتا ہے اگر دین کا پتہ پوچھنا ہونا تو داتا علی اجمیری کے پاس چلا جائیں، خواجہ اجمیری کے پاس چلا جائیں، مجدد الفسانی کے پاس چلا جائیں، پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس چلا جائیں۔ آج دین جو ہے نا یہ لاوارث نہیں ہے، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آج بھی اسلام اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے، نہ تو کسی مولوی کے پگ کی وجہ سے، نہ کسی پیر کی فقیری کی وجہ سے، نہ کسی سیاستدان کی سیاست کی وجہ سے، نہ کسی جرنیل کی وردی کی وجہ سے۔ اسلام آج بھی اپنے مزاج کے ساتھ کھڑا ہے، اگر اس کے مزاج کے ساتھ ویل چیئر والا لگ جائے گا تو وہ اس کو بلند کر دے گا، باقیوں کو نیچے کر دے گا۔ پہلے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمیں اپنے اس حبیب کی امت سے بنا جس کا نام اقدس تو نے اپنے نام گرامی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس حبیب کی امت سے بنا۔ اور وہ انبیاء، اولو العزم انبیاء، وہ دعا کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں سے بنا۔ تو آپ اور مجھے یہ اعزاز مفت میں مل گیا ہے، ہم نے کوئی نیکیاں عالم ارواح میں کسی نے کوئی نیکی نہیں کی کہ جناب ہمیں یہ، بلکہ یہاں بڑی عجیب بناتا ہے، حضرت جنید بغدادی بغداد کی گلی میں ایسے گزر رہے، ایک کتا گزر رہا، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور یہ جانور ہے، کتا ہے، آپ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا یار اس کتے نے زبان حال سے میرے پر ایک سوال چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا سوال چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتا مجھے کہتا ہے کہ جنید آج تو بڑا تو جناب بڑا پارسا بنا ہوا ہے، بڑا اللہ اللہ کرتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں یہ تو بتا کہ عالم ارواح میں تو نے کون سی نیکی کی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میں نے کون سا گناہ کیا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ یہ تو اس کا محض فضل تھا کہ اس نے مجھے انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں صرف انسان بنا کر نہیں بھیجا، اپنے حبیب کی امت بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ بھی امت کون سی؟ عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ ہماری کوئی نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ معاذ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ ورنہ حافظ شیرازی ہے تو بڑا رند شاعر، وہ کہتا ہے دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، چن چن کے دیتا ہے۔ اگر ہر ایک کو محبت ملنی ہوتی تو جناب ابو جہل مکے میں تھا، ابو لہب مکے میں تھا، عتبہ مکے میں، شیبہ مکے میں، امیہ مکے میں، یہ سارے بیگانے ہو گئے۔ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ چبل اجابیس۔ بلال کو حبشے سے بلایا اپنے حبیب کی محبت دینے کے لیے، صہیب کو روم سے بلایا، سلمان کو فارس سے بلایا، ابو لہب کو رشتہ دار ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت نہیں دیتا، چن چن کے دیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اللہ کی رحمت کا مظہر اس کائنات میں سب سے بڑا وہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت رسول دیتا ہی نہیں، جس کو دیتا ہے چن چن کے دیتا ہے۔ او ترخانہ دا منڈا ہوئے تے اقبال ہوئے، پڑھیا لکھیا یورپ دا جناب سارا کچھ ہوئے، تے ترخانہ دا منڈا ہوئے، جماعت علی شاہ صاحب سید ہون بڑھے ہون تے جناب جنازے چاہ جان، لوگ کہیں حضور آؤ زیارت کرو چہرے دی، تے شاہ صاحب نے کہا نہیں چہرے دے بند کر دیو، پیر کھولو۔ انہوں نے کہا حضور سید ہو گئے پیر دیکھ دیو، فرمایا خالی ویکھدا نہیں سید جماعت علی شاہ غازی علم الدین دے پیر چمے گا۔ انہوں نے کہا حضور سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چم دیو۔ انہوں نے کہا اس واسطے چم رہے ہیں کہ ساڈے آقا و مولا دے نال وفا کر کے جا رہے ہیں، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ حضرت بشر بن معرور یہ صحابی رسول ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے، خیبر فتح ہوا، حضور اپنے خیمے میں جلوہ گر ہیں۔ اتنی دیر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک بکری کی بھنی ہوئی رستی لے کر آئی گئی، بکری بھنی ہوئی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لقمہ لینے لگے تو وہ دستی کا گوشت خود بول اٹھا، وہ حضور کے سامنے بول پڑا، کہنا یا رسول اللہ مجھے تناول نہ کیجئے گا، میرے اندر زہر موجود ہے۔ حضور نے وہ گوشت رکھ دیا، لیکن حضور کے سامنے یہ صحابی بیٹھے ہیں، بشر بن معرور ان کا نام ہے، حضرت بشر بن معرور یہ صحابی ہیں، انہوں نے وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی ڈالا تو وہ زہر اتنا تیز تھا کہ وہ زبان سے لگتے ہی وہ تڑپنا شروع ہو گئے۔ تو صحابہ نے انہوں نے کہا کیا حضور نے جب گوشت کا لقمہ چھوڑ دیا آپ نے منہ کے اندر ڈال کر واپس کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا سامنے رسول اللہ جلوہ گر تھے، اور بشر بن معرور کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ حضور کے سامنے ایسے لقمہ نکالے۔ بشر بن معرور جان دے رہا ہے لیکن حضور کی طبیعت پر ناگوار گزارنا یہ بشر بن معرور کو گوارا نہیں۔ یہ ہے بارگاہ رسالت کے آداب۔ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ
میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آتا ہوں مسجد میں، حضور آپ وہاں جلوہ گر نہ ہو، میں حضور آپ کے کاشانہ اقدس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ کا مجھے دیدار ہو جاتا ہے، اب میں گھر واپس جاتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا حضور آپ کے بغیر، میں پھر آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی مجھے پتہ ہے ان قریب میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اور یا رسول اللہ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ نے بھی دنیا سے تشریف لے جانا ہے، حضور آپ مجھے بتائیں کہ قیامت والے دن کیا بنے گا؟ حضور آپ تشریف لے جائیں گے دنیا سے، میرا دل تو قبر میں بھی نہیں لگنا، میں نے تو کل حشر میں جنت میں چلا گیا تو میرا دل وہاں بھی نہیں لگنا، حضور آپ تو بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کے ساتھ ہوں گے تو میرا کیا بنے گا؟ جب یہ محبت کا اظہار کیا نا حضور آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ نے جبریل امین کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا جا کر کہہ دو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، میرے حبیب ان کو کہہ دو پریشان نہ ہو، اگر تم میرے حبیب سے محبت کرتے ہو قیامت والے دن بھی میرے حبیب کے ساتھ ہوگے، پریشان نہ ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل میں ایمان ہے۔ اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین، قرآن کا مغز روح ایمان، ایمان کی روح جان دی، دین کی جان ہست حب رحمت للعالمین۔ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ سارا کا سارا حضور کی ذات ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش راکدی ہماؤس گربعون رسیدی تمام بولہابی۔ اقبال کہتا ہے گل سن، سارا دا سارا دین حضور دی ذات ہی، بمصطفیٰ برساں خیش راکدی ہماؤس، جے تو حضور دے در تک پہنچ گیا تے پھر تینوں دین سمجھ آ گیا، گربعون رسیدی، جے تو حضور دی بارگاہ تک نہیں پہنچیا تے تمام ابو لہبی است۔ اقبال کہتا پھر تیرے تے ابو لہب دے درمیان کوئی فرق نہیں، بس حضور آ گئے اور حضور کی ہی بات کرنی ہے اور بات بڑے کھلے دل سے کرنی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف آ گیا ہے اور یہ 1500 سالہ آ گیا ہے، 1400 سال میں ہم نہیں تھے اور 1600 سال میں بھی ہم نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم 1500 سالہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا ایک مومنانہ آپ تمام مسلمانوں سے کہ کم از کم 12 ربیع الاول والے دن دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی نکلے، اپنے بچوں کو بھی بازار اور گلی کوچے میں نکلے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے سارا کچھ ہم سے لے لو، تم نے مہنگائی کی، ظلم کیے اور جناب ساری بدماشیاں کی، اور جناب کبھی IMF کے نام پر، کبھی FATF کے نام پر، کبھی عالمی بینک کے نام پر، کبھی جناب IPPs کے نام پر ہمارا خون نچوڑ لیا ہے، لیکن یاد رکھ لو ہمارے جسموں کے اندر جب تک جان ہے اور جب تک ہمارے جسموں کے ساتھ روح منسلک ہے، ہمارے دلوں سے تم اپنے آقا و مولا کی محبت نہیں نکال سکتے۔ بس دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ ہماری تو بات جہاں سے بھی کوئی جمع، اور یہ کہ حضور آ گئے ہیں، جہاں سے بھی کوئی کائنات میں جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی قیامت والے دن احد پہاڑ کو ایسے ہی اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا حضور پتھر بھی جنت میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اب بھائی پتھر کا کیا تعلق ہے حضور سے محبت کرنے کا؟ تو اس پر بڑی عجیب بات ہے، ہم نے امیر المجاہدین بابا جی کی بارگاہ میں کہا کہ جی ہمیں بتائیں یہ حدیث پاک کیسے ہے کہ، اور آگے جبل عیر ہے، آپ میں سے جو حاجی گئے ہیں مدینہ پاک، جبل عیر، حضور نے فرمایا یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن یہ بھی ایسے اٹھا کے جہنم کے دروازے پر رکھ دیا جائے گا۔ ہیں دونوں پتھر، ہیں دونوں پہاڑ، ہیں دونوں مدینے کی وادی میں، اور ہیں بھی جناب ایک ہی جناب اسی فضا میں، لیکن ایک جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں جائے گا۔ ہم نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، ایک پتھر ہے ایک پہاڑ ہے وہ جنت میں جائے گا، ایک پتھر ہے ایک پہاڑ ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ کہا اس لیے کہ جو احد کا پہاڑ ہے نا اس کے دامن میں صحابہ کے گھر تھے، صحابہ کے گھر تھے، اور جب صحابہ نے حضور سے محبت کی تو اس محبت کے اثرات ان پتھروں پر پڑے، اس پہاڑ پر پڑے، یہ پہاڑ بھی حضور سے محبت کرنے لگا اور اس لیے یہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضور نے کہا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور کہا جبل عیر، جبل عیر جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں منافقوں کے گھر تھے، منافق، کہا کہ جبل عیر کے دامن میں منافقوں کے گھر تھے، وہ حضور سے بغض رکھتے تھے، ان کے بغض کے اثرات پتھروں پر پڑے، وہ حضور سے بغض رکھنے لگ پڑا۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا جو حضور سے محبت رکھے اس کی بات سنو، تم بھی حضور سے محبت کرنے لگ پڑو گے۔ اگر تم نے کسی دائیں بائیں والے کی بات سنی تو اگر بغض رسول کی وجہ سے وہ
وہ جبل عیر جہنم میں چلا جائے گا تو مومن کلمہ پڑھے اور حضور سے بغض رکھے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ جنت میں تو اسی نے جانا ہے جس میں حضور قیامت والا دن فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والا دن صرف ایک وجہ سے رکھا ہے، صرف ایک وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ ابن مریم تک سب نے آ کر کہا کہ اللہ کا حبیب آ رہا ہے، وہ خاتم النبیین آ رہے ہیں، وہ اتنی شانوں والا آ رہا ہے، وہ مدثر آ رہا ہے، مزمل آ رہا ہے، وہ اس شان کا مالک آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا چلو آئیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ لوگ دنیا گزرتی گئی، دنیا سے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، حضور تو بعد میں تشریف لے آئے۔ اب جو پہلے گزر گئے ان کو کیسے پتہ لگنا تھا کہ حضور کی یہ شان ہے؟ ہم تو آج خوش نصیب ہے نا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ صحابہ نے حضور سے کیسے محبت کی، حضور یہ شان لے کر آئے، ہمیں تو پتہ ہے کہ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، لیکن جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو نہیں پتہ لگا کہ حضور کی کیا شانیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والا دن صرف اس لیے رکھا ہے، اور رکھا بھی بڑا ڈاڈا ہے، کہ سارے جمع ہو جاؤ، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے آخری امتی تک سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور چلو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ ابن مریم تک سب کے دروازے پر جاؤ، اولین سے آخرین تک جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سارے دروازے پھرے جائیں گے، کوئی ان کی بات نہیں سنے گا، صرف امام الانبیاء سے اپنا دامن رحمت کھول کے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا، تم کہاں تک کے کھاتے پھرتے ہو، اس کام کے لیے تو اللہ نے مجھے چنا ہوا ہے آج کے دن۔ یہ پڑھے لکھے بڑے معزز لوگ ہیں، ان کو ہاتھ اوپر اٹھاتے شرم آتی ہے، ہم ذرا دیوانے لوگ ہیں، ہم تو ہاتھ اسی لیے اوپر اٹھاتے ہیں کہ قبر میں ایک سوال ہونا ہے، وہاں جا کر ہر کسی کا نعرہ جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے۔ جب ہم جیل میں گئے تو وہ کہنے لگا آپ کو اس پر سائن کرنے ہوں گے، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یار تیری ایک نوکری کا مسئلہ ہے، ایک میری نوکری کا مسئلہ ہے، تو جدھر کا نوکر ہے تجھے تیری نوکری مبارک، ہم بھی اس در کے نوکر ہیں، ہمیں ہماری نوکری مبارک۔ ہم تو صرف یہ نعرہ لگاتے اس لیے ہیں کہ جناب دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور حضور کا نام ہی لینا ہے، باقی کسی کا نعرہ نہیں لگانا، اور قبر میں ہم نے پہنچنا ہے تو انہوں نے پوچھنا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیسرا سوال یہی ہے، ما کنت تقول، یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، بتاؤ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے؟ تو ہم سے پوچھیں گے، ہم کہیں گے ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہمارا تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، بتاؤ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے؟ تو ہم کہیں گے ہم سے پوچھتے تھے، ہم تو دنیا میں بھی ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی حاضر ہیں، قبر میں بھی حاضر ہیں اور آخر میں بھی حاضر ہیں۔